بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الدخان ترتیب کے اعتبار سے 44ویں سورہ ہے۔ یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 59 آیات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ اگر مکہ والوں پر قوم یوسف کی طرح کا قحط آ جائے تو شاید یہ ایمان لے آئیں۔ آپ کی دعا سے مکہ قحط کی زد میں آ گیا، جو اس قدر شدید تھا کہ ابو سفیان سمیت سرداران قریش آپ کے پاس آئے اور دعا کرنے کا کہا، اور یہ وعدہ بھی کہا ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون، کہ ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے، ہم مومن ہو جائیں گے۔ یہ سورہ اس موقع پر نازل ہوئی جس کے آغاز میں ہی بتایا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف نہیں بلکہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، اور اتنی بابرکت ہے کہ جس رات یعنی لیلۃ القدر میں اس کے نزول کا آغاز ہوا، وہ رات اتنی مبارک ہے کہ اس میں لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کتاب اور رسول سے مقابلہ کر کے تم جیت جاؤ گے تو ایسا ممکن نہیں۔ وہ جو فیصلے کرتا ہے وہ محکم اور اٹل ہوتے ہیں۔ حیرت انگیز بات ہے کہ تم یہ مانتے ہو کہ اس کائنات کا خالق وہی ہے، اور یہ بھی مانتے ہو کہ زندگی اور موت اسی کے اختیار میں ہے۔ اس کے باوجود تم نے مختلف ضرورتوں کے لیے درجنوں بلکہ سینکڑوں خدا بنائے ہوئے ہیں، جس کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ صرف یہ بہانہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کا یہی طریقہ تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ انہیں بھی اسی اکیلے رب کو ماننا چاہیے تھا۔ اس کے بعد مکہ میں آنے والے قحط پر بات کی کہ ہم آپ کی دعا سے قحط ختم کر دیتے ہیں، لیکن جب یہ لوگ آپ کی صداقت کی روز روشن کی طرح کے دلائل دیکھ کر ایمان نہیں لائے تو ان سے ہرگز یہ توقع نہیں کہ قحط کے باعث یا قحط ختم ہونے کی وجہ سے ایمان لے آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی کفار سے یہ بھی کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو کہ اگر قحط ہٹا دیا جائے تو تم ایمان لے آؤ گے۔ ہم قحط ہٹا دیتے ہیں، تمہارے جھوٹے وعدوں کا پول ابھی کھل جائے گا۔ اس ضمن میں فرعون اور اس کی قوم کا حوالہ دیا۔ انہوں نے بھی کہا تھا کہ موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو، ہم پر آیا ہوا عذاب ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک اننا لمہتدون، لیکن جب عذاب ٹل گیا تو وہ ایمان نہیں لائے۔ اس کے بعد عقیدہ آخرت کو زیر بحث لایا گیا اور مشرکین مکہ کی اس دلیل پر بات کی گئی کہ اگر واقعتاً مرنے کے بعد جی اٹھنے کی کوئی حقیقت ہے تو ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر دکھاؤ۔ اس کے جواب میں دو باتیں کہی گئیں۔ ایک تو یہ کہ عقیدہ آخرت کا انکار اخلاق کے لیے تباہ کن ہے، بلکہ انسانی زندگی کی بقا، تحفظ اور امن و امان کے لیے بھی تباہ کن ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ کائنات ایک علیم و حکیم ذات کی تخلیق ہے، کوئی کھلونا نہیں ہے کہ کھیلا اور توڑ دیا۔ آخر میں اللہ کی عدالت کا ذکر کیا کہ وہاں مجرم اپنے کیے کی سزا پائیں گے، اور جو وہاں سے کامیاب ہوں گے انہیں انعامات سے نوازا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔